دینداروں، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، کل میں اپنے واعظ میں اعمال اور دسوند رزق حلال حق حلال کی کمائی کا ذکر کر رہا تھا اور کس طریقے سے اس کا اثر ہماری روح پہ پڑتا ہے، میں اس کا ذکر کر رہا تھا۔ ایک مثال بیان کرتے ہیں، تشبیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دنیا دار آدمی، دنیا پرست، پیسے والا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن دنیا دار ہونا، صرف دنیا کے اندر دل لگانا، وہ بری بات ہے۔ تو وہ دنیا میں بڑا پھیلا ہوا انسان تھا، کافی دنیا اس نے جمع کی تھی، لیکن دینداری کا اس کو اتنا کوئی خاص خیال نہیں تھا۔ تو ایک دفعہ اس کو خیال آیا، چلو بھائی میں عبادت میں کچھ آگے بڑھتا ہوں۔ تو ایک درویش کے پاس گیا، کہا بھائی مجھے روحانیت میں آگے بڑھنا ہے۔ اس نے کہا بھائی تم دنیا میں اتنے پھیلے ہوئے ہو، اس میں سے تم کو باہر نکلنا پڑے گا۔ کہا کچھ بھی ہو، میں روحانیت میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ کہا تمہارا کام نہیں ہے، چونکہ تمہارے پاس فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے اتنا کچھ تمہارے ذہن میں، تمہارے دل میں بھرا ہوا ہے کہ یہ کام تمہارے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس نے انسسٹ کیا تو درویش نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، مگر ایک شرط پہ تم میرے ساتھ چلنا کہ میں تمہیں جو بولوں وہ کرنا، لیکن کوئی سوال نہیں پوچھنا مجھے۔ کہا مجھے منظور ہے۔ درویش نے اس کو حکم دیا کہ 3 بھاری بھاری پتھر اٹھا لو۔ ایک چادر بچھائی اور اس میں 3 بہت بھاری وزنی پتھر اٹھا کے اس میں باندھ کے دیا کہ یہ اٹھاؤ اور چلو میرے ساتھ۔ اب وہ بندہ بڑا لگژریس لائف گزارنے والا، وہ پتھر اٹھائے کہاں چلنے والا تھا، تھوڑا سا چلا تو پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ تو بڑا بھاری وزن ہے، میں تو ہانف گیا ہوں، میرا سانس پھول گیا ہے۔ کمپلین کیا کہ بھائی یہ پتھر لے کے تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ دیکھو تمہاری میری شرط یہ ہے کہ تم شکایت نہیں کرو گے، یہاں تک کہ تم سے برداشت نہ ہو تو کوئی بات ہے، لیکن یہ اتنا بھاری بوجھ پتھر خامخواہ کہ تم اٹھا کے چلا رہے ہو، مجھے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں بھاری لگتا ہے؟ کہا میں تو چل نہیں سکتا ہوں بالکل۔ چلو ایسا کرو، ایک پتھر اتار دو اس میں۔ تو ایک پتھر چھوڑ دیا اور باقی 2 پتھر، ابھی بڑی بھاری گٹھڑی اس کے ساتھ ہے، اس نے اٹھایا، کہا چلو۔ اب وہ تھوڑی پہاڑی پہ چڑھنے لگا۔ کہا میں سیدھی سڑک پہ نہیں چل سکتا ہوں، تم یہ پتھر اٹھا کے مجھے پہاڑی پہ چڑھا رہے ہو۔ تھوڑی دیر آگے گیا تو بس پھر سانس پھول گیا کہ بھئی میں نہیں چل سکتا، اتنا بھاری تم سامان اٹھا کے چلوا رہے ہو۔ کہا کیوں بہت بھاری ہے؟ کہا بہت بھاری ہے، میں تو موو نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا فائن کوئی بات نہیں، ایک پتھر چھوڑ دو، ایک لے کے چلو۔ ایک پتھر رہ گیا، وزن تھوڑا کم ہوا، چلنے لگا، لیکن پہاڑی ہے، چڑھاؤ ہے، اوپر چڑھ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کچھ دور اور آگے گیا تو شکایت کی کہ بھائی میں نے تم سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے عبادت میں آگے جانا ہے، مجھے روحانیت میں پروگریس کرنا ہے، مجھے بندگی کرنی ہے، خدا کے پاس جانا ہے مجھے، تم نے یہ کیا مصیبت میرے سر پہ ڈالی ہے؟ کہا کیوں بہت بھاری ہے؟ کہا بہت بھاری، آخر اس پتھر کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا چھوڑ دو پتھر اور خالی ہاتھ چلو میرے ساتھ۔ اب جب خالی ہاتھ چلنے لگا تو درویش نے پوچھا کہ ابھی کیسا لگتا ہے؟ کہا بڑا آرام ہے، بڑی راحت ملتی ہے، پہلے ہی مجھے خالی ہاتھ چلواتے، کیوں یہ مصیبت میرے سر پہ ڈالے تم؟ کہا دیکھو خدا کے راستے میں اگر جانا ہے نا، روحانیت کے راستے میں اگر جانا ہے تو دنیا داری کا لگیج لے کر ساتھ میں نہیں چلا جا سکتا۔ تم نے دنیا داری اپنے سر پہ اٹھا کے رکھی ہے نا، اس کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے، ہلکا پھلکا بن کے جانا پڑتا ہے۔ تو ہلکا پھلکا بن کر جانے کے لیے تمہاری جو دنیا میں تمہارا جو انوالومنٹ ہے، مینٹل کمٹمنٹ ہے تمہارا، دنیا اپنے ساتھ رہتی ہے، دنیا میں رہنا ہے تو دنیا ہمارے ساتھ رہے گی، لیکن مولا فرمایا دنیا میں ہم بھی رہتے ہیں، ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، مگر ہم دنیا سے دل نہیں لگاتے ہیں۔ تمہیں اگر عبادت میں، روحانیت میں آگے جانا ہے، خود مولا نے اپنے فرمان میں جب آپ بندگی میں بیٹھیں تو تمام مٹیریل چیزیں، آپ کی تمام دنیاوی کمٹمنٹ، آپ کی تمام دنیا کی باتیں اپنے دماغ سے نکال دیں۔ مولا فرماتے ہیں کیوں ہم آپ کو 4 سے 5 کے درمیان بندگی کرنے کو کہتے ہیں؟ لوگ آ کر پوچھتے ہیں کیوں ہم دن کے وقت بندگی نہیں کر سکتے ہیں؟ مولا نے فرمایا امام بحیثیت امام
ہم آپ کو وہ ٹائم دیں گے کہ جس میں عبادت کر کے کامیابی کی پاسبلٹی آپ کے پاس میکسیمم ہو. اور امام نے فرمایا کہ جب آپ بندگی میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایک اسپرچل کام ہے، وہ کہ فزیکل کام نہیں، ورلڈلی کام نہیں ہے. تو اسپرچل کام میں جب آپ آ کے بیٹھتے ہیں تو فزیکل دنیا سے آپ کو کٹنا پڑتا ہے، اور یہ اس کا بہترین ٹائم یہ ہے. تو ہمارے جو اعمال ہے، ہمارے جو پاپ ہیں یا دنیا کا بہت زیادہ انوالومنٹ اور اپنی روح کو بھول کر دنیا کی جو گٹھڑی ہم نے بنائی ہے، اب یہ گٹھڑی اپنے کندھے پہ اٹھا کے ہم اگر ساتھ چلنا چاہے تو مشکل ہے. ہم جب بندگی میں بیٹھتے ہیں 4 سے 5 کے دوران، اگر اس بندگی میں بیٹھتے ہوئے 4 سے 5 کے دوران بھی اگر ہم اپنی دکان چلاتے رہے، اگر اس دوران بھی ہم اپنا بزنس ہی کرتے رہے، اس دوران بھی ہم دنیا ہی کی فکر کرتے رہے، تو وہ تو گٹھڑی اٹھا کے چلنے جیسی بات ہے. ہم تو موو بھی نہیں کر سکیں گے. اپنے سامنے ان دونوں چیزوں کو واضح کر دے کہ کیا پتھر ہے اور کیا ہیرا ہے. دنیا کی چیزیں لازمی ہیں مگر وہ دنیا تک رہنی ہے. جس دن ہم دنیا سے جائیں گے، جس دن ہماری آنکھیں بند ہوں گی، ہمارے پاس اگر $5 ہے یا ہمارے پاس $50 ہے، بلینز ہے یا ملینز ہے، وہ سب اپنی جگہ پہ رہے گی. ہماری روح ہمارے ساتھ چلے گی. تو ہم ڈیسائیڈ کر کے ابھی سے واضح کریں کہ جب ہم روح کے بارے میں سوچتے ہیں، جب عبادت روحانی پروگریس کی بات کرنی ہے، تو یہ جو مادی دنیا ہے ان کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور اس کو اپنی روحانی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرنے دیتے ہیں. اس سلسلے کی جو 7ویں بات دینداروں وہ یہ ہے کہ عبادت کے لیے باقاعدگی سے اٹھنا ضروری ہے. یہ ایک ریگولر پریکٹس ہے اور ریگولر پریکٹس ہونا ضروری ہے. ہمارا دھیان لگے نہ لگے، ہم تھوڑی دیر بیٹھے، زیادہ دیر بیٹھے، کبھی اچھی طرح بیٹھے، کبھی نہ بیٹھ سکے، لیکن امام زمان کی ذات سے جو ہم نے کمٹمنٹ کیا ہے، ایک تو وہ کمٹمنٹ پورا ہو، اور بیت الخیال جو ہے وہ ہمارا سیکنڈ نیچر بن جائے. یعنی ہم کو اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے. ہماری جو عادت ہے، ہمارا جو نیچر ہے، باڈی کا سسٹم ہے، اس طرح بن جائے کہ بھئی یہ ہماری عادت ہے، یہ ہماری ریگولیرٹی کا ایک حصہ بن جائے، باقاعدگی کے ساتھ اٹھے. امام نے بھی اپنے فرمان میں فرمایا کہ میں آپ سے پرفیکشن نہیں مانگتا ہوں، ریگولرٹی مانگتا ہوں. پرفیکشن دنیا میں پاسبل نہیں ہے، پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے امام بیت الخیال میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ پرفیکشن کی کوشش کریں، پرفیکشن پاسبل نہیں ہے، اور نہ ہم آپ سے پرفیکشن مانگتے ہیں، لیکن آپ بیت الخیال میں ریگولرلی آنے کی کوشش کریں. جب ہم ریگولرلی آئیں گے تو اس سے ہمارے عبادت میں بڑا اچھا اثر پڑے گا. 8ویں بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اپنے بول پہ جب کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کریں. امام کا بھی فرمان ہے، امام کی ہدایت ہے، امام کی گائیڈنس ہے کہ ہم گریجولی، کانسنٹریشن بہت ضروری ہے، لیکن کانسنٹریشن کا ہو جانا آٹومیٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے تھوڑی محنت بھی کرنی پڑتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم کوئی مشین نہیں ہے. کسی ایک دن ہمارا دھیان اچھا لگ گیا، کسی ایک دن دھیان بالکل نہیں لگے گا، اور یہ بالکل نیچرل ہے. اس میں ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں. مولانا نے فرمایا ذکر پہ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا اپنا دھیان لگا کر اور دھیان کو بڑھانے کی کوشش کریں. مثلا 1 ویک تک ہم کنٹینیوسلی یہ ٹرائی کریں کہ ہم 1 منٹ ایک دھیان ہو کر بیٹھے. پورے 1 گھنٹے کے دوران ہم پریکٹس کرتے رہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں یا 15 منٹ بیٹھتے ہیں، 1 منٹ کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کریں اپنے بول پہ. جب وہ 1 منٹ پکا ہو جائے تو پھر ہم کچھ دنوں کے لیے آدھی منٹ بڑھائیں. چلو اب ہم 1.5 منٹ ٹرائی کرتا ہوں، چونکہ 1 منٹ تو کانکور کر لیا آپ نے. اب ½ منٹ بڑھائیے، 2 منٹ کو اٹیمپٹ کریں، پھر 3 منٹ کو اٹیمپٹ کریں. گریجولی اپنے کنسنٹریشن کی پاور کو بڑھانے کی کوشش کریں. کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے ہم اپنے میڈیٹیشن کے پاور کو، کنسنٹریشن کے پاور کو بڑھا سکتے ہیں، ہمیں اپنانا چاہیے. اور بندگی میں ایک دھیان ہونے کی رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے علاوہ کچھ اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا مولا کے فرامین کی روشنی میں. کہ مولا نے فرمایا بیت الخیال میں آپ آ کے بیٹھیں بندگی میں، تو کبھی بھی آپ ڈس اپوائنٹڈ نہ ہونا، ڈس ہارٹن نہیں ہونا کہ بھئی میں اتنا مہینہ بندگی میں بیٹھا ہوں، اتنا سال بیٹھا ہوں. مولا نے فرمایا میرے گرانڈ فادر کے زمانے کے لوگ بیت الخیال کا بول لیے میرے پاس آتے ہیں کہ ہم اتنے سال بندگی کیے. ان کو بھی ہم نے فرمایا کہ ڈو ناٹ گیو اپ،
چھوڑو نہیں, یہ اللہ کی رحمت پر ہے. ممکن ہے مولا نے فرمایا آپ کو کچھ دنوں میں مل جاوے, ممکن ہے آپ کو اس دن ملے جس دن آپ کی موت آئے, آپ کے لاسٹ گھڑی میں آپ کو وہ مولا خدا کی بخشش ملے, وہ نور ملے. امام نے فرمایا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو کبھی بھی نہ ملے, تو آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے, چونکہ یہ آپ کا حق نہیں ہے. مولا نے فرمایا اس کو آپ اپنا حق, اپنا رائٹ نہیں سمجھنا, یہ نہیں سمجھنا کہ وہ ہے آپ اس کو گریب کرے. ڈونٹ ٹرائی ٹو گریب اٹ, ڈونٹ ٹرائی ٹو سنیچ اٹ. یہ آپ چھین نہیں سکتے, مانگ نہیں سکتے, گریب نہیں کر سکتے. ارے بھائی میں اتنا, میرا اسٹرانگ ٹائم ہے, اتنا قیمتی ٹائم ہے, کاروبار چھوڑ کے آیا ہوں, جاب چھوڑ کے آیا ہوں, اور اتنا گھنٹہ بندگی میں آنے کی بجائے میں جاب کرتا اور اتنا کما کر لاتا, تو وہاں میں نے اتنے پیسے کی سیکریفائس دی ہے, تو یہاں مجھے اتنا فائدہ ہونا چاہیے. امام نے فرمایا اس کو دنیاوی لین دین اور دنیاوی رشتہ گیو اینڈ ٹیک کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس پہ اپلائی نہیں کرنا. یہ آپ کا رائٹ بھی نہیں ہے, اور گیو اینڈ ٹیک کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اس پہ اپلائی نہیں ہوتا. اس میں کوئی فزیکل کانسیپٹ اپلائی نہیں ہوتا, کوئی فزیکل رولس ریگولیشن اپلائی نہیں ہوتا. یہ اللہ کی رحمت ہے, اس لیے مایوس نہیں ہونا. ایمان ہو اتنا یاد رکھنا کہ عبادت میں دیر از نتھنگ لائک فیلئر. عبادت میں فیلئر, ناکامی جیسی کوئی چیز نہیں ہے. صرف آپ اگر اٹھے ہیں یہ بھی خدا کی برکت ہے, آپ آ کے بیٹھے ہیں یہ بھی برکت ہے. امام نے فرمایا بندگی میں انہیپینس جیسی, سیڈنس جیسی کوئی چیز نہیں آتی. انہیپینس کیسے ہو سکتی جب مولانا نے فرمایا آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, آپ روح کے پروگریس کے لیے آ کے بیٹھے ہیں, آپ روحانی کام کے لیے آگے آ کے بیٹھے ہیں, صرف آپ اٹھے ہیں تو یہ آپ کا عمل آپ کو ہیپینس دے گا کہ ایٹ لیسٹ آپ نے اتنی تو کوشش کی ہے کہ آپ اٹھے ہیں اور آپ جماعت خانے میں آ کر بیٹھے ہیں, بندگی کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے. جب بندگی میں آپ بیٹھیں دل کھول کر بیٹھیں, اپنے دل کو بالکل کھول کے, اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات دنیا کی جو آپ کے دل کو بند کر دے, ایسا کوئی خیال نہ کرنا. اور اس اپریہنشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا کہ اگر میں نہیں پا سکا تو کیا ہوا. بھئی پانے کا جب کوئی حق ہی نہیں ہے تو اس میں ناکامی یا فیلئر کے خوف کے ساتھ بیٹھنے کی, یا کوئی گلٹی فیلنگ کہ بھئی مجھے 6 مہینے ہو گئے, 12 مہینے ہو گئے, 2 برس ہو گیا, مجھے کچھ بھی نہیں ملتا ہے, ضرور میں نے کوئی غلط کام کیا ہے, ضرور کوئی برا کام کیا ہے. اپنا اسیسمنٹ ضرور کرتے رہیں, لیکن گلٹی فیلنگ نہ کرے. جب ہم ایک اچھے کام کے لیے آ کر بیٹھے ہیں تو امام کی رحمت, امام کا سایہ, امام کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. امام نے فرمایا آپ ایک سرچ کے جذبے کے ساتھ, تلاش کے جذبے کے ساتھ کہ مولانا راستہ دیا ہے, آؤ چلو میں بیٹھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, جو راستہ قدرت نے میرے واسطے لکھا ہوگا, جو میرے حصے میں ہوگا مجھے ملے گا, میں اس کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہوں. بس اس سرچ کے کانسیپٹ کے ساتھ آ کر ہم بیٹھیں. امام نے فرمایا ہیوملٹی کے ساتھ بیٹھیں, ہیوملٹی. اور آپ جانتے ہیں ہیوملٹی پرائڈ کا مخالف ہے, اور پرائڈ ہیوملٹی کا دشمن ہے. اس کا مطلب یہ ہے زندگی میں کبھی بڑائی نہیں ہونی چاہیے. سارے گھمنڈ, ساری بڑائی کو چھوڑ کر ہیوملٹی کے ساتھ بندگی میں آ کے بیٹھے, خدا کی رحمت کی آس رکھے, خدا کی رحمت کی امید رکھے, اور یہ یاد رکھے کہ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں وہ ایک اچھا کام ہے, مولا کے ہدایت اور مولا کے فرامین کی روشنی میں کرتے ہیں, اور اس میں ہمیں وہ راستہ, وہ چابی ملی ہے کہ جس میں برکت ہی برکت ہے, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. انشاءاللہ عبادت کے بارے کی چند پریکٹیکل وضاحتیں ہیں جو میں کل اپنے واعظ میں کروں گا. خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو عبادت بندگی میں بھرپور رکھے, مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے, سب کی نیک امیدیں پوری کرے, آخر دم تک ایمان سلامت رکھے, سکھی سلامت و آباد رکھے, دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.